اچھا، اب جس چیز کے اوپر نکاح متا کی میں بات کرنا چاہوں گا، جس کے جائز ہونے کے اوپر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے، جبکہ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ نہیں جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی مختلف جو کنسیپٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی نظر سے بھی گزرتے ہوں گے، لوگ پوچھتے بھی ہوں گے، بات بھی کرتے ہوں گے کہ اس کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کو منع کیا گیا، شاید آپ کی طرف سے اسکول آف تھاٹ یہ ہے۔ اچھا، ایک اس میں روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی اس کو منع کر دیا گیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ اہل سنت حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج میں نے دین تم پہ مکمل کر دیا، تو اس کے بعد دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پھر سورہ نساء کی آیت جس میں متاع کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو لفظی معنوں میں دیکھو، جبکہ آپ کی طرف سے جو دلائل آتے ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ متاع ہی کا ذکر ہے۔ ہے کیا اختلاف کیوں ہے، کس بات پہ ہے، اور یہ پہلے ان دو جواب دے دیں، پھر ایک دو اور چیزیں جو میں آپ سے جو ہے وہ اس پہ بات کروں گا۔ اس میں اسامہ بھائی دیکھیے، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ جن سے تم متاع کرو ان کو ان کا مہر جو ہے وہ عطا کر دو۔ اچھا، اگر آپ عالم اسلام کی جو تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر لفظ متاع موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لٹرل میننگز ہیں کہ تم عورتوں سے نفع پاؤ تو ان کو یہ کر دو۔ تو متاع کا جو بطور ٹرم، بطور اصطلاح متاع کا لفظ جو ہے وہ آپ کی تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے سامنے بہت سارے ریفرنسز، یہاں ظاہر ہے یہاں مطلب مناظرہ نہیں ہو رہا، تو میں آپ کے سامنے وہ ریفرنس رکھوں۔ ابھی میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ متاع ہوا کرتا تھا، اس پہ تو سارے مانتے ہیں، تو اٹ مینس کہ متاع کی ٹرم تھی یہ پیچھے۔ یہ پیچھے اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، جو مین سٹریم بکس ہیں عالم اسلام کی، اس کے اندر جو ہے وہ تمتع، اسے یعنی جب بولا جاتا ہے تو تمتع کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو طرح کے ہیں، ایک حج ہے، حج کا تمتع ہے، ایک متعۃ الحج ہے، ایک متعۃ النساء ہے۔ تو حج و عمرے کا اکٹھا بجا لانا یہ متاع حج ہے، اور متاع نساء جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کویشچن یہ ہے، پیچھے بھی ایک پروگرام ہو رہا تھا تو اس کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی، تو میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ متاع کے اوپر آپ کے ریزرویشنز کیا ہیں، آپ اس کو کیوں صحیح نہیں سمجھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بے حیائی ہے۔ تو میں نے کہا جی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عہد، یعنی بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ عہد رسول اللہ میں موجود تھی، عہد خلیفہ اول میں موجود تھی، پھر خلافت، دوسری خلافت میں اسے منع کر دیا گیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کام جو عہد رسول اللہ میں ہوتا رہا ہے اور خلافت اولیٰ میں ہوتا رہا ہے، آپ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ وہ جو میں نے بات کی کہ جب بے حیائی تو بے حیائی ہوتی ہے، جب بھی ہو وہ بے حیائی تو بے حیائی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بے حیائی کی خدا پہلے اجازت دے دے اور پھر بعد میں کہے کہ نہیں اس کو رہنے دے۔ تو متاع کا جو مسئلہ ہے، مسلک آل محمد میں اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے، یہ متفقن علیہ ہے، اس پہ اجماع ہے کہ متاع جو ہے قرآن مجید کا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہوتا رہا ہے، خلافت اولیٰ کے عہد میں ہوتا رہا ہے، اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسے منع نہ کیا گیا ہوتا تو بڑا ہی کوئی شقی القلب انسان ہوتا، بڑا ظالم انسان ہوتا جو زنا کرتا۔ اور اگر آپ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ جس پروردگار نے آپ کو شادی کا حکم دیا ہے، تو شادی کو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے امر کو اس میں سے نکال دیں تو کیا ڈفرنس ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عمل جیسے طلاق کی وہ ایک توجیہ یہ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی نکاح طلاق کی نیت سے نہیں ہوتا، جبکہ اس میں ویسے ہی ٹائم باؤنڈ ہے، تو اٹ مینس کہ وہ طلاق کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ ٹائم ختم ہو گیا تو آپ کی مرضی ہے، آپ دائمی نکاح کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ وہیں پہ جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس نے کہا جی، یہ اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے کہ طلاق کی نیت سے ہوتا ہے نکاح؟ Who said that؟ اچھا، یہ نہیں، جب آپ ختم کر دیتے ہیں تو وہ طلاق نہیں ہے۔ نہیں، طلاق کیا ہے؟ طلاق ایکچولی کیا ہے؟
طلاق ایک ایسے شادی ٹوٹ گئی, ختم ہونا, نکاح ختم ہو گیا, ختم ہو گیا نا, ہاں. تو وہ جو ختم ہونا ہے وہ آپ کے اس ٹائم پیریڈ کے حساب سے ختم ہو یا آپ نے خود سے کہہ دیا کہ جی ختم ہو گیا, وہاں آپ نے پہلے کہہ دیا, مسیار کیا ہے کہ آپ نے اپنے سارے رائٹس جو ہیں وہ لے لیے اور آپ نے کر لیا, نکاح کر لیا آپ نے, لیکن اس میں طلاق نہیں ہے. نہیں, طلاق دیکھیں نا, طلاق کیا ہے, طلاق ایکچولی کیا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں ان میں سے شوہر کے پاس یہ رائٹ ہے, جی ٹھیک ہے, کہ وہ بیوی کو اپنی زوجیت سے جو ہے وہ الگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر عورت الگ ہو رہی تو اسے خلا آپ کہہ رہے ہیں. تو یہاں بھی وہی چیز ہو رہی ہے, وہاں بھی وہی چیز ہو رہی ہے, وہاں بھی عقد ہے, اسے عقد مطاع کہا جاتا ہے, اسے عقد دائمی کہا جاتا ہے, اسے عقد غیر دائمی کہا جاتا ہے. وہاں بھی صیغے پڑھے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی شرائط ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ بازار میں پھر رہے ہیں اور جو مرضی آپ کر رہے ہیں مطاع کے نام